بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم مکرم معظم محتشم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں عرض یہ کرنا ہے کہ رزق میں اضافہ کس چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے، شکر الحمدللہ کہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اپنا وظیفہ بنا لیجئے، جب بھی آپ کھانا کھائیں، جب بھی آپ پانی پئیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت استعمال کریں تو الحمدللہ ضرور کہیں، شکر الحمدللہ ضرور کہیں۔ اس میں رزق میں برکت ہوتی ہے، اس سے یقیناً آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس بارے میں بہت زبردست ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر جا رہے ہیں۔ راستے میں 3 سوالی ملے۔ پہلا شخص کہتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ پاک کے پاس جا رہے ہیں، میری ایک چھوٹی سی عرضی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، دیکھ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، ہمارے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا، غربت حد درجے کی ہے، ہمارا کوئی مکان نہیں، کوئی چارپائی نہیں، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں لیٹ جاتے ہیں، کئی رات فاقوں سے گزر جاتی ہیں۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ پاک ہمیں مال عطا فرمائے اور ہم مالدار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ دوسرا شخص ملا، کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا بھی چھوٹا سا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا، حضور میرا سوال یہ ہے، میں حد سے زیادہ مالدار ہو گیا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں میرا مال کم کر دے۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگا، حضور جو کچھ میں کماتا ہوں اس میں حلال حرام کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد کمانے کے بعد اس کے مصارف ہیں، خرچ کرنے کے مقامات ہیں، اس میں صرف میرا حق نہیں ہوتا، میرے پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، بیوہ عورتوں کا بھی حق ہوتا ہے، یتیموں کا بھی حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے، والدین کا بھی اس میں حق ہوتا ہے۔ تو حضور میں ہر بندے کو اس کا صحیح حق کیسے پہنچاؤں؟ میں بہت ٹینشن میں ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دوں، مگر پھر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ آپ مہربانی کریں میرا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ تیسرا بندہ ملا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، دونوں پاؤں نہیں۔ کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا مجھے پیدا کرنے کا کیا فائدہ تھا، مجھے پیدا کیوں کیا گیا؟ میں کسی کام کا نہیں، مجھے پیدا کرنے سے اس ذات کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے حاصل پور میں ایک ضلع بہاولپور ایک ایسا شخص دیکھا حاصل پور میں جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پاؤں نہیں ہیں، زانوں کے اوپر سے کٹے ہوئے ہیں، بازو کوہنی کے اوپر سے کٹے ہوئے ہیں۔ اے مومن بھائی، اللہ کا شکر ادا کیا کر کہ تیرے ہاتھ بھی سلامت ہے، تیرے پاؤں بھی سلامت ہے، تیرے اعضاء بھی سلامت ہے۔ الغرض وہ تیسرا بندہ کہنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا مجھے پیدا کرنے کا رب تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تینوں کی باتیں آپ نے نوٹ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔
ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ یا اللہ آج 3 بندے ملے تھے، ان کی عرضیاں، ان کے سوال، ان کی التجائیں میرے پاس ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا بیان کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ایک شخص ملا، پہلا شخص، پہلا سوالی حد سے زیادہ غریب تھے، بیوی ہے، بچے ہیں، کئی راتیں فاقوں سے گزر جاتی ہیں، کھانا میسر نہیں ہوتا، بھوکے سو جاتے ہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی چارپائی نہیں۔ تو یا اللہ وہ مال کی درخواست کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو میرا پیغام دینا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، شکر الحمدللہ پڑھا کریں، میں انہیں مال کر دوں گا۔ دوسرا بندہ یا اللہ وہ کہہ رہا تھا میرا مال کم ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا اس کو کہنا وہ شکر کرنا چھوڑ دے۔ وہ بات بات پر کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور میرا قانون ہے والا ان شکرتم لا ازیدنکم، جو شکر ادا کریں گے میں ان کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ جب تک وہ شکر ادا کرتا رہے گا میں اور زیادہ نوازتا رہوں گا، لہذا شکر کرنا چھوڑ دے۔ فرمایا ٹھیک۔ تیسرا بندہ یا اللہ جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، وہ کہہ رہا تھا مجھے پیدا کرنے کا، اس کائنات میں بھیجنے کا کوئی فائدہ؟ اللہ پاک نے فرمایا اس سے میرا مطلب ہے اس کو کہنا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو تجھے میں نے جہنم کی جو گیٹ ہوگا، جو چھوٹا سا دروازہ ہوگا، جو ونڈو الماری ہوگی، اس ونڈو کو میں نے تجھ سے بند کرنا ہے، تجھے اس دروازے پر لیپ کر دینا ہے، کھڑا کر دینا ہے، تاکہ جہنم کی آگ باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، واپس آئے، پہلے بندے کو بتایا کہ اللہ پاک فرما رہے تھے تم میرا شکر ادا کیا کرو، اللہ تمہیں مال و مال کر دے گا۔ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی بیوی بھی فوراً بول اٹھی اے موسیٰ علیہ السلام ہم شکر کس چیز کا کریں؟ اس نے ہمیں دیا کیا ہے، ہم شکر کس چیز کا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا کام یہ تھا اس ذات تک تمہاری التجا پہنچانی تھی، اور رب نے یہی جواب دیا ہے کہ شکر ادا کیا کرو۔ آپ خاموش ہو گئے۔ دوسرا بندہ کہ میں غریب ہو جاؤں، میرا مال کم ہو جائے، آپ نے فرمایا تو شکر کرنا چھوڑ دے، الحمدللہ کہنا چھوڑ دے، تیرا مال کم ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں ہو سکتا، میں رب کا شکر کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے بڑی بڑی نعمتیں مجھے دی ہیں، رب کا شکر تو ہم پر لازم واجب فرض ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر مال بھی بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تیسرا بندہ یا اللہ مجھے پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ فرمایا تجھے پیدا کرنے کا مقصد رب نے بیان فرما دیا ہے، وہ یہ ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تجھے جہنم کے گیٹ پر لیپ کر دیا جائے گا تاکہ جہنم کی آتش آگ باہر نہ نکل سکے۔ وہ خوشی سے جھومنے لگ گیا، حرکت کرنے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا او نادان تو نے غور سے سنا نہیں ہے، تجھے جہنم کے دروازے پر بند کرنا ہے اور لیپ کر دینا ہے۔ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام خوشی سے اس لیے جھوم رہا ہوں کہ میں اپنے رب کے کسی کام تو آ جاؤں گا نا، میرے رب کا کوئی مقصد کوئی آرزو، میرا رب مجھ سے راضی تو ہو جائے گا نا، میں رب کے کسی کام تو آ رہا ہوں، مجھے اس بات پر خوشی ہی خوشی ہے، وہ جس طرح وہ راضی ہے، جس طرح وہ پسند کرتا ہے میری پسند بھی وہی ہے۔ اب کئی دن گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، رب نے فرمایا ان 3 سوالیوں کو میرا پیغام میسج دے دیا تھا یا اللہ دے دیا تھا۔ فرمایا پہلا جو غریب تھے، مال کی التجا کر رہے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یا اللہ ہم شکر کس چیز کا کریں، ہمیں دیا کیا ہے؟ فرمایا ان کو جا کر کہنا کیا تمہیں ہاتھ نہیں دیے میں نے؟ کیا آنکھ نہیں دی؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا تمہیں پاؤں نہیں دیے؟ کیا میں نے تمہیں زندگی عطا نہیں کی؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں،
ابھی بھی میری ناشکری کرتے ہیں. ناشکری کرنے کی وجہ سے ان کو مال ان کے پاس نہیں آ رہا. رزق میں کمی صرف اس وجہ سے ہے کہ جو شکر ادا نہیں کرتے. اگر وہ میرا شکر ادا کرتے میں ان کو بہت زیادہ عطا کر دیتا. یا اللہ دوسرا بندہ فرمایا وہ کہتا ہے یا اللہ میں ناشکری کیسے کروں, میری زبان زیب نہیں دیتی, میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں. فرمایا وہ شکر کرتا رہے گا, ہم اس کو نوازتے چلے جائیں گے. یا اللہ تیسرا بندہ فرمایا اس کو جا کر میرا پیغام دیا تھا, یا اللہ وہ تو خوشی سے جھومنے لگ گیا, وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میں اپنے رب کے کسی کام آ جاؤں گا. فرمایا اس کو جا کر کہنا یہ بات میں نے تیرا امتحان لیا ہے, میں نے تجھے جہنم میں نہیں لے جانا, تجھے جہنم کے دروازے پر لیپ نہیں کرنا. فرمایا میں نے تجھے جنت میں داخل کرنا ہے, اور یہ بات تو میں نے تیرا امتحان لیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ عطا فرمائے گا. آپ زندگی کا دستور بنا لیں, ہر بات پر, ہر نعمت پر شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہنا شروع کر دیں. والا ان شکرتم لازیدنکم. اور حضرت شیخ سعدی شیرازی بھی فرماتے ہیں ترا مال و نعمت فضائیت ز شکر. فرمایا مال اور نعمتیں شکر ادا کرنے سے اور زیادہ بڑھتی ہیں, اور زیادہ بڑھتی ہے, اور یہ تجربے کی بات ہے. دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں بار بار شکر ادا کرنے کی اور الحمدللہ کی ورد زبان پر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علیہ الا البلاغ.